يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ ہجر آیت نمبر 61 سے 79 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پھر جب، جا آئے، آل لوتی آل لوت کے پاس، نیل مرسلون بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، وہی فرشتے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گئے تھے اب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ قالا اس نے کہا، انکم بے شک تم، قوم منکرون تم لوگ ہو اجنبی، تم ایک ناپہچان لوگ ہو، یعنی اجنبی لوگ محسوس ہوتے ہو۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کی بستی میں سے بھی نہیں تھے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 فرشتے تھے وہ جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ قالو انہوں نے کہا، بل جئناک بلکہ ہم لے کر آئے ہیں تیرے پاس، بما اس کو جو کانو تھے وہ فی ہی اس میں یمترون شک کیا کرتے، ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کے آئے ہیں جس میں آپ کی قوم کے لوگ شک کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ بڑے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ چونکہ عذاب الہی جو ہے اس کے بارے میں تو ان کی قوم کو شک ہی تھا، اس لیے کہا کہ جس میں آپ کی قوم کو شک ہے ہم وہ لے کے آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ اب یہاں بھی حق سے مراد عذاب ہے، پیچھے حق سے مراد کیا تھا؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی بیٹے کی۔ تو فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق لے کر، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ فَأَسْرِ تو آپ لے چلیے، اسری کا مطلب ہوتا ہے فعل امر ہے، رات کو لے کر جانا، جیسا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو عصری کا مطلب ہوتا ہے رات کو لے کے چلنا۔ تو لے چلیے بھی اہلی کا اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل رات کے کسی حصے میں، قطع ہوتا ہے ٹکڑا، رات کے ایک ٹکڑے میں، رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے آپ چلیے، واتبع اور پیروی کیجیے، ادبارہم ان کی پچھاڑی کی، یا چلیے ان کے پیچھے پیچھے، واتبع ادبارہم یعنی اپنے گھر والوں کو لے کے رات کے وقت جب آپ نکلیں گے تو آپ پیچھے پیچھے چلیں گے، یہ نہیں کہ آپ آگے آگے چلیں اور باقی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں، بلکہ آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ کی ان پہ نظر ہوگی، آپ ان کو
دیکھ سکیں گے آپ، یعنی لیڈر جو ہے وہ آگے چلنے کی بجائے وہ پیچھے چلے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ، اور نہ التفات کرے. التفات کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا التفات کرنا، نظر التفات، مڑ کر دیکھنا. ولا یلتفت، اور نہ مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احدن کوئی ایک. جب رات کو یہاں سے نکلو تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کسی نے بھی. ومزو، اور چلے جاؤ، حیثو، جہاں، تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو. جو اللہ کا حکم ہے، یہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کے رات کے ایک پہر میں آپ نکل جائیں، چل پڑیں، اور آپ ان کے پیچھے رہنا تاکہ کوئی مومن پیچھے نہ رہے. اگر پیچھے ہو تو آپ ان کو آگے کرتے رہیں. اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، اور جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیں. وَقَضَيْنَا، اور ہم نے فیصلہ کہلا بھیجا، الیہ، اس کی طرف، ذالک الامر، اس بات کا، ذالک الامر، اس امر کا، اس بات کا، کہ انا، بے شک، دابرہ، ہاؤلائی، جڑ ان لوگوں کی، مقطوعن، کاٹ دی جائے گی، مصبحین، صبح ہوتے. قطع یقطع، قطع ہوتا ہے کاٹ ڈالنا، مقطوع کاٹی گئی، کاٹ دی جانے والی ہے، مصبحین، صبح ہوتے. ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. یعنی لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس فیصلے سے اللہ نے آگاہ کر دیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وجاء اہل المدینہ، اور آئے شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے. ایک طرف تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا تھا، دوسری طرف قوم لوط کو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں تو خوبصورت نوجوان مہمان آئے ہیں. تو خوشیاں مناتے ہوئے خوشی خوشی ان کے گھر آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے. قال، کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفصحون، پس نہ تم مجھے ذلیل کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میری رسوائی کے کیوں پیچھے پڑے ہو، کیوں مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا کر رہے ہو. قالو، انہوں نے کہا، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نہیں منع کیا ہم نے آپ کو جہان والوں سے، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ سارے جہان کا ٹھیکہ آپ نہ دیا کریں، ہر ایک کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا لگتے ہیں آپ ان اجنبیوں کے، کیوں ان کی حمایت کرتے ہیں، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ ان اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کریں، ان کو اپنا مہمان بنا کے آپ ان کی کیوں طرفداری کرتے ہیں. یہ ساری گفتگو اس وقت ہو رہی ہے جب حضرت لوط علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. قال، کہا لوط علیہ السلام نے، ہاؤلائی بناتی،
یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو سکتا ہے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہا ہو سکتا ہے پوری قوم کی بیٹیوں کے بارے میں کہا ہو، کیونکہ قوم کی بیٹیاں بھی تو نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ کہا ان سے نکاح کر لو، ان بیٹیوں سے نکاح کر لو، میری بیٹیوں سے، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کر۔ اب یہاں تک ان کی گفتگو چل رہی تھی، آگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اللہ امرکا، آپ کی عمر کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں مکی زندگی ہے، مکی زندگی کے حالات ایسے ہی تھے، آپ کی قوم بھی اسی طرح آپ کی جان کی دشمن تھی، آپ کو لوط علیہ السلام کے واقعات حالات سناتے سناتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ امرک، تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یامہون، بے شک وہ اس وقت اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، لفی سکرتہم، اپنی مستی میں، یامہون، وہ دیوانے ہو رہے تھے۔ یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، ویسے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی بھی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگ کھا رہے تھے نا قسمیں لوگ، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، تیری عمر کی قسم، یہ اجازت نہیں ہے اس کی، صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، اور اللہ نے کھائی ہے قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، تیری عمر کی قسم، بے شک وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مشرقین، سورج نکلتے ہی، عذاب کا وقت آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے صبح ہوتے ہی ان کا کام تمام کر دیا، ایک چنگھاڑ نے، صیحۃ، چیخ نے پکڑ لیا، جبکہ سورج طلوع ہو چکا تھا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زوردار آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے کر دیا اس کے اوپر کے حصے کو سافلها، اس کے نیچے کا حصہ، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، حجارتن، پتھروں کی، من سجیل، کھنگر قسم کے، سجیل ہوتا ہے پکی ہوئی مٹی، کنکر جو پک کے پختہ ہو جاتے، حجارتم من سجیل۔ اللہ نے ان بستیوں کو اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کر دیا۔ سافلہ کا لفظ کہاں پڑھا آپ نے؟ اسفل السافلین، کر دیا نیچے سب نیچوں پہ، اسفل السافلین، سورہ 3 میں آتا ہے نا، تو یہ وہی لفظ ہے سافلہ، اس کے نیچے کا حصہ۔ ان بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان پر لے جایا گیا، اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پہ پھینک دیا گیا، اس طرح اوپر والا حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، للمتوسمین، گہری نظر سے جائزہ لینے والوں کے لیے۔ متوسم کہا جاتا ہے گہری نظر سے جائزہ لینے والا، غور و فکر کرنے والا، متوسمین اس کی جمع ہے، کہ اس واقعے میں بہت سے عبرت کے پہلو ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو گہری نظر رکھتے ہیں ان کے لیے۔ وَإِنَّهَا، بے شک وہ، یعنی وہ بستی، لَبِسَبِیلٍ، یقیناً ایک راستے پر ہے، مقیم، جو قائم و دائم ہے، ایک قائم و دائم راستے پر وہ بستی موجود ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیم،
اس سے مطلب ہے کہ شاہراہ عام ہے، یعنی قوم لوط کی یہ بستیاں جب مدینے کے لوگ شام کو جاتے تھے تو راستے میں پڑتی تھی، ہر آنے جانے والا ان کو دیکھتا تھا اور انہی بستیوں سے گزر کے ان کو جانا پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے یہ 5 بستیاں تھیں جن کی مرکزی بستی تھی نا وہ صدوم تھی، صدوم۔ جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے بازو پر اٹھایا اور آسمان تک لے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آسمان والوں نے ان بستیوں کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی اور پھر ان کو زمین پہ دے مارا گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک ایکا والے یعنی جنگل والے بھی یقیناً ظالم تھے۔ ایکا کہتے ہیں گھنے درخت کو۔ اس بستی میں گھنے درخت ہوں گے اس لیے انہیں اصحاب الایکا کا نام دیا گیا، جنگل والے، بن والے کہا جاتا ہے ان کو۔ اس سے مراد قوم شعیب ہے اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا یہ علاقہ، مدین کہا جاتا ہے اسے، اور مدین نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یا بیٹے کا، اور اسی نام پر اس بستی کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ ان کا کیا جرم تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، رہزنی بھی ان کا شیوا تھا، اور ان کی سب سے بڑی برائی تھی کم تولنا اور کم ناپنا۔ اور پھر جب ان پہ عذاب آیا تو ایک بادل ان پہ آیا اور پھر چنگھاڑ اور زلزلے نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے انتقام لیا ان سے۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں یعنی یہ دونوں بستیاں، لبی امام مبین، کھلے راستے پر تھیں، عام راستے پر تھیں، یعنی شاہراہ عام پر تھیں دونوں بستیاں جہاں دن رات لوگ گزرتے ہیں۔ دونوں شہر، اس سے مراد قوم لوط کا شہر اور قوم شعیب کا، جو مدین اور قوم لوط کی جو بستیاں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی تھے اور یہ دونوں شاہراہ عام پہ واقع تھے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں۔ یمترون، وہ شک کیا کرتے ہیں۔ امترا، یمتری، امتراؤن، شک کرنا۔ فاسری، فعل امر ہے، لے چلیے، ٹریول۔ اسرا، یسری، اسراؤن، رات کو لے چلنا۔ یلتفت، مڑ کر دیکھے، لک بیک۔ التفت، یلتفت، التفات، التفات کرنا ہوتا ہے مڑ کر دیکھنا۔ ومزو، چلے جاؤ، گو آن۔ مزا، یمزی، مزین۔ یستبشرون، بہت خوش ہو رہے تھے۔ استبشر، یستبشر، استبشارن، خوش ہونا۔ تفزہون، ذلیل کرو مجھے۔ فضح، یفصح، فضحن، ذلیل کرنا۔ تخزونی، تم رسوا کرو مجھے۔ اخزا، یخزی، اخزاؤن، رسوا کرنا۔ یعمہون، وہ دیوانے ہو رہے تھے۔ امیہ یعمہ، امہن، دیوانہ ہونا، سرگرداں پھرنا۔ چلیں تلاوت سنتے ہیں۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين